حلب کی تشویشناک صورتحال۔ حلب پر شامی افواج کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری فوج کے تابڑتوڑ اور بے دریغ حملوں سے عام آبادی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ حکومتی مشینری اور روس مل کر حلب کو ہر صورت قبضے میں لینا چاہ رہے ہیں۔ تازہ ترین حملوں کی جارحیت اور حکمت عملی کے مطابق حلب کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے تاکہ وہاں پر قابض اپوزیشن کو توڑا جا سکے۔ اسی کشمکش میں شام کے شمالی شہر حلب کے جنوب مشرقی علاقے میں اپوزیشن مزاحمت کاروں اور صدر بشار الاسد کی وفادار فورسز اور اس کی اتحادی ملیشیاؤں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شامی فوج مشرقی حلب میں حالیہ دنوں میں حاصل ہونے والی جنگی کامیابیوں کو برقرار رکھنے اور اس سلسلے کو وسعت دینے میں کوشاں ہیں۔ شامی فوج اور اس کی اتحادی ملیشیاؤں کے ایک بڑے حملے کے بعد اپوزیشن مزاحمت کاروں کو سخت دھچکا لگا ہے، جس کی وجہ سے ان کا شہر کے صرف 2/3 علاقوں پر قبضہ باقی رہ گیا ہے۔ ایک اپوزیشن جنگجو گروپ الجبہت الشامیہ کے ایک عہدیدار نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ سرکاری فورسز نے کوئی نئی پیش قدمی نہیں کی، لیکن ان کی بمباری اور شدید لڑائی جاری ہے۔ گزشتہ دنوں حکومت نواز ملیشیاؤں کی بہت بڑی تعداد اس جانب بھیجی گئی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ لڑاکا طیاروں نے رات کے وقت مشرقی حلب کے علاقوں پر شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 18 افراد شہید ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والے افراد میں سے 12 افراد کو اشعار کے علاقے میں نئے محاذ جنگ کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ اور امدادی رابطہ کار سٹیفن اوبرائن نے بتایا ہے کہ شامی اپوزیشن کے زیر قبضہ مشرقی حلب میں حالیہ دنوں میں شدید لڑائی کے بعد قریباً 16,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ مشرقی حلب میں کوئی اسپتال علاج معالجے کی خدمات مہیا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ خوراک کے ذخائر قریب ختم ہو چکے ہیں۔ اگر آئندہ چند روز میں لڑائی جاری رہی تو مزید ہزاروں افراد بے گھر ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جنگ زدہ علاقوں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ بڑے پیمانے پر اجتماعی تباہی اور ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ جنگ سے متاثر ہونے والے نہتے لوگوں کے مطابق وہ ہفتے میں 3 دفعہ اپنے مقامات کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خیموں میں مردہ افراد پڑے ہوئے ہیں اور انہیں ہم وہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتے کیونکہ فوج کی شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ شامی فوج اور اس کے اتحادیوں نے محاصرہ زدہ مشرقی حلب کے شمالی حصے کی جانب 27 اور 28 نومبر کو پیش قدمی کرتے ہوئے شامی اپوزیشن کو پیچھے دھکیل دیا تھا، اور اپوزیشن مزاحمت کار ایک اہم علاقے کا کنٹرول کھو جانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اب وہ دوسرے علاقوں کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ روس اور شامی افواج بھی پوری طرح طاقت آزمائی کر رہے ہیں۔ مزاحمت کاروں پر اس کڑے وقت میں حلب کے عام شہریوں پر خوف کا سماں ہے۔ ہزاروں افراد علاقہ چھوڑ چکے ہیں کیونکہ حلب کے عوام شامی اپوزیشن گروپوں کو اپنا محافظ سمجھتی ہے، کیونکہ روسی اور شامی افواج جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ عام عوام کو بھی انتہائی سفاکیت سے نشانہ بنا رہی ہیں۔